یہ دیکھیں، یہ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی اور یہ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی. یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے. تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے. یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے. مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں. پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں. مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی. لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا. اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑھی بھی ہوئی تھی. ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پہلے السمودی کی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے. لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے. یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا. ایگزیکٹ اسی ٹائم جب پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا. ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جانا. لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا. مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے. جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے. فار ایگزامپل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور اس روزے سے صرف اتنا دور ان 2 آدمیوں کا گھر تھا. ان دونوں نے اپنے گھر کے اندر سے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ یہ اپنے گھر سے ایک ٹنل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے جائیں. یہ دونوں رات کو ٹنلز کھودتے تھے اور دن میں یہ ساری مٹی اپنے بوریوں میں ڈال کر پاس ہی ایک قبرستان میں جگہ جگہ پھینک دیتے تھے. یہ اتنا خطرناک پلان تھا کہ مدینہ کے کسی مسلمان کو بھی ان دونوں پر شک نہیں ہوا، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ساری رات عبادت کرتے ہیں. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا، اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق میں مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ نور الدین کے خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو ان دونوں کے خطرناک پلان کے بارے میں بتایا. اور اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین سے کہا، اے نور الدین، مجھے ان 2 غنڈوں سے بچاؤ. نور الدین یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اچانک نیند سے اٹھ گیا، لیکن اسے لگا یہ بس ایک خواب ہے اور وہ اسے بس اگنور کر کے سو گیا. لیکن سوتے ہی اسی رات نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین کو ان 2 آدمیوں کے چہرے بھی دکھائے. اس بار بھی نور الدین دوبارہ اس خواب کو اگنور کر کے سو گیا. لیکن تیسری بار بھی جب نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور یہاں سے بہت دور مدینہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے.